بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے، دل تھام کے ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار پیارے نبی سرکار دو عالم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا، پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ حسن اور حسین کے رونے کی بہت تیزی سے آواز ان کے کانوں میں آئی۔ پیارے نبی رسول اللہ بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ دروازہ کھٹکا کر آواز دیتے ہیں، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ہے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس بڑی چادر نہیں ہے کہ اپنے اوپر اوڑھ لوں، میری چادر پھٹ چکی ہے۔ اگر پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دروازے کے اوپر رکھ دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی رسول اللہ پوچھنے لگے، ہے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، ہے ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ چرپائی سے اٹھ بھی نہ پائی۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، میں نے حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو بہت پریشان ہو گیا۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی بولی، ہے بابا جان روئے نہیں تو کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا اور کہا، ہے بیٹی صبر کرو۔ رسول سرکار دو عالم نے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی۔ حسین انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام فرمایا۔ اس طرح دونوں شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں پیارے رسول اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، ہے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، ہے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھا دن فاقے کا ہے، یعنی بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا ایک دانہ بھی نہ کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، ہے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے ایک پتھر پیٹ پر باندھ لیا، جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا تو پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا، اور تیسرے دن بھی جب کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھا دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4تھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی فرمانے لگے، ہے فاطمہ اپنی جانماز کا پلہ اٹھا۔ جب بیٹی فاطمہ نے پلہ اٹھایا تو دیکھا کہ مسلے کے نیچے چاروں سونے کے سکے پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، یہاں سے تمہیں جتنا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، ہے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے،
پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، ہے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ ہمارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے گئے ہیں، اسی لیے نبیوں کے خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ہے بیٹی، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 ہی پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ پیارے نبی سرکار دو عالم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں کیوں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ کی انگلیوں کے اشارے سے چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو تو گلابوں میں مہکتی ہے، آپ کے ایک اشارے سے سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، آپ کے اشارے سے پتھر بھی بولتے تھے اور کہتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے نبی رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔